تھے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی اس پہ پروگرام کیا کہ قانون موجود ہے لیکن قانون کی عمل درآمد کروانے والے ادارے کہیں نہ کہیں اس کو دیکھیں، بلا شبہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے بعد اگر چھاپے بج رہے ہیں تو میرے خیال چیزیں تو بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، باقی بند کریں. لیکن اس کے باوجود ہر شاپ پہ، جیسے میں نے کہا، اور ہر شاپ پہ دستیابی کے بعد اس کی یوزیج 63% ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسمگلنگ کی روک تھام میں اور اسپیشلی سگریٹ کی جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں اور گاہے گاہے اس پر پروگرام کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ چھاپے بھی پڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود مارکیٹ میں سگریٹ اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے بلال صاحب کہ ہمارے ہاں حکومت کی رٹ کمزور ہے اور جو مافیاز ہیں ان کی رٹ سٹرونگ ہے. پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک سابقہ چیئرمین ایف پی آر کا انٹرویو چل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ٹوبیکو والوں کے خلاف جب ایکشن لینا شروع کیا تو اسپیکر قومی اسمبلی ایک وفد لے کر آگے گیا. میں نام لیتا ہوں، شبر زیدی صاحب کا انٹرویو تھا، انہوں نے اسد کیسر صاحب بارہ اس کے اوپر ٹوک رہے تھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور وہی علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ سگریٹس کی مطلب انلیگل جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. جی، تو جو میں نے بات کی کہ حکومت کی ریٹ کمزور ہے، مافیاز کی ریٹ جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم میں سے ہر شہری کو جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارا ملک کھوکھلا ہو رہا ہے اس اسمگلنگ کی وجہ سے، اور ہم ٹیکس چوری کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ٹیکس چوری کے علاوہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پیسے بچنے چاہیے. دکاندار کو یہ ہے کہ بھلے وہ اسمگلنگ کا ہے یا لوکل ہے، ہمیں پیسے بچنے چاہیے. آپ یقین کریں دکاندار اس سگریٹ کو زیادہ سیل کرتے ہیں جس میں اس کو پروفٹ زیادہ ہے اور وہ اسمگلنگ کے سگریٹ آفرز لگی ہوتی ہیں، وہ لگی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا، جب تک ہم سب بینگ قوم ایک مل کے ایک جذبے کے تحت نہ اس کو کریں تب تک یہ ناممکن ہے. ذرا سا جو حکومتی ایجنسیاں ہیں، اینٹی اسمگلنگ ہے، انٹیلیجنس ہے، کسٹم انٹیلیجنس ہے، یہ جب چھاپے مارتی ہے تو جو مارکیٹ کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ زیادتی نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں جب ایک چیز تیار ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومت کو بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو لوکلی مینوفیکچرر ہیں ان پہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، ان پہ لائبلٹیز، ان کی پابندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ جو اسمگلنگ کا سگریٹ ہے وہ آسان لگتا ہے اور لوکل جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، مہنگا لگتا ہے. بلکہ اسماعیل صاحب، آپ اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ جو یونیورسٹی اور کالجز کے نوجوان ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ ڈبی کے اوپر کچھ نہیں ہے، کوئی نام درج نہیں ہے. اب لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی بڑی تعداد ادھر بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو رجسٹرڈ ہیں وہ مہنگے ہیں، جو دوسرا سستا ہے وہ کہتے ہیں اسے یوز کرتے ہیں. ایک تو ہم اچھے بھی لگیں پیتے ہوئے، اور ڈبی کے اوپر بھی کچھ نہیں بنا. اس لیے ہم تو کہیں نہ کہیں نوجوان نسل کو بگاڑ کے طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. جتنے بھی بوائز اور گرلز کے ہاسٹل ہیں، آپ یقین کریں وہاں ان سگریٹ کو پینے والوں کی انتہا کی تعداد ہے. اور وہ بچیوں چونکہ کوئی کنٹرول کرنے والا تو سر پہ ہوتا نہیں، لہذا وہ سب لڑکیاں بھی لڑکے بھی سگریٹ پیتے ہیں اور انتہا کے پیتے ہیں. تو اس سے بھی اسمگلنگ کو فروغ ملتا ہے کیونکہ اس کے خریدار زیادہ ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا. میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ڈی گراؤنڈ کے ایریا میں جہاں اسکول بہت زیادہ ہیں پابندی لگا دیں کہ پان سگریٹ کی دکان جو ہے وہ 10 بجے سے پہلے نہیں کھلے گی. وہ الحمدللہ انہوں نے وہ پابندی لگائی ہے. پان سگریٹ کی دکان صبح نہیں کھلتی، ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھڑے. اور یہاں آپ اس بات پہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ وہاں آئس بھی فروخت ہوتی ہے جو وہ نشہ وہ سے کرتے ہیں، اور سارے ریک سجے ہوئے ہیں سگریٹ سے. ہاں جی، میں نے تصویریں کھینچ کے ان کو بھیجی کہ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سگریٹ لے رہے ہیں اور پتہ نہیں نشہ بھی لے رہے ہوں گے. تو بہرحال میں اس چیز کی ہمیں ایک بینگ قوم اس پہ تھوڑا سا ہمیں مل کے کام کرنی. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بہت شکریہ. ہمارا بھی مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس پروموشن ہو.